آؤ تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی۔ کس طرح سائے میں تلواروں کے سوئے تھے علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد۔ مومنین کرام، اسلامی تاریخ میں بہت سے اہم واقعات درج ہیں، لیکن ان واقعات کو سرسری طور پر پڑھ لینا اور لفظوں سے عبور کر لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان واقعات کے پس منظر میں بہت سی ایسی عبرتناک اور قابل نصیحت حقیقتیں پوشیدہ ہیں، اور ان واقعات کی تہ میں سے بہت سی ایسی صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے اہم عقائد سے ہے۔ مذکورہ واقعات میں سے ایک واقعہ کہ جو یکم ربیع الاول بعثت کے 13ویں سال پیش آیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت ہے، کہ جس میں رسول خدا نے مختلف امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا نائب مقرر کیا اور آپ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ حالانکہ رسول خدا جانتے تھے کہ قریش اور ان کے ساتھی قبائل گھر پہ حملہ کر کے انہیں نیند میں ہی قتل کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس واقعہ کو غور و فکر اور مکمل بصیرت کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں اس واقعہ سے کیا عقائدی درس ملتا ہے؟ یہاں ہمارے ذہنوں میں تاریخ کی ورق گردانی کرنے سے ایک سوال اور بھی ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شب ہجرت حضرت امیر المومنین کے بستر رسول پر سونے کو ہی کیوں بے توجہی کا شکار کیا گیا، اور ہمیں اس واقعہ کی گہرائیوں میں موجودہ حقائق اور معنی و مفاہیم سے کیوں دور رکھا گیا؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا بستر رسول پر سونا جہاں ایک بہت بڑی آزمائش ہے، وہاں ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے، اور اگر کوئی مومن اس عظیم فضیلت کو غور و فکر سے پڑھے تو اس کے لیے بہت سے مناقب و فضائل کے باب کھل سکتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام اور الہی پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے سے روکنے کے لیے جب قریش کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسول خدا کو ان کے بستر پر ہی قتل کر دیں، اور اس سازش کو اس طرح سے تیار کیا کہ قتل کی ناپاک سازش کرنے والے قریش اور ان کے ساتھی قبائل میں سے ایک ایک فرد کو لیا جائے اور وہ تمام افراد مل کر رسول خدا پر حملہ کریں اور انہیں قتل کر دیں۔ اس طرح وہ تمام قبائل رسول خدا کے قتل میں شامل ہو جائیں گے، اور رسول خدا کا قبیلہ ان تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور نہ ہی ان میں اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اپنے حبیب کو قریش کی اس سازش سے آگاہ کیا اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر لوگ آپ کے بارے میں یہ چال چڑھ رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو وطن سے نکال دیں، یا آپ کو قید کر دیں، اور ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب رسول خدا کو وحی کے ذریعے اس بات کا علم ہوا کہ قریش کے قبائل قتل کی سازش پر معاہدہ کر چکے ہیں، تو اس وقت رسول خدا نے اپنے سب سے زیادہ قریبی، قابل اعتماد اور راہ خدا میں سب سے زیادہ امتحانوں سے گزرنے والے اور راہ خدا میں فوراً سر تسلیم خم کرنے والے علی ابن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، یا علی، ابھی جبرائیل میرے پاس یہ آیت لے کر آیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
लियुस्बितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूका वयमकरून वयमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उसने मुझे कुरैश की इस साजिश से आगाह किया है और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी मस्कन को छोड़ दूं और आज ही रात गार सौर में चला जाऊं। और इसी तरह अल्लाह ने मुझे ये भी हुक्म दिया है कि आपको अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दूं, क्योंकि आपके मेरे बिस्तर पर सोने से मैं पोशीदा रहूँगा। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या मेरे इस बिस्तर पर सोने से आपकी जान महफूज रहेगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, इस तरह मेरी जान बच जाएगी। जब अली इब्न अबी तालिब ने रसूल खुदा की इस बात को सुना तो मुस्कराए और इस खुशी में कि रसूल खुदा की जान बच जाएगी फ़ौरन ज़मीन पर सजदा रेज़ हो गए। इसके बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब की शान में ये आयत नाजिल हुई, वमिनन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। और लोगों में एक शख्स ऐसा है कि जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी जान को बेच डालता है और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। और रसूल खुदा ने शब हिजरत फ़कत हज़रत अली इब्न अबी तालिब को ही अपने बिस्तर पर सोने का इसलिए हुक्म दिया क्योंकि रसूल खुदा बखूबी जानते हैं कि इस इम्तिहान और इस मर्तबा की अहलियत फ़कत और